السلام علیکم آپ سب کو. امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں سید زید نقوی اور آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ, امپورٹنٹ, فنڈامنٹل چیز لے کے حاضر ہوا ہوں اور اس پر ہائی لائٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یا تو قرآن کے احکامات کا مجموعہ ہے, یا تو اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے, یعنی قرآن, وہی ایک بات ہے, یا خود ان کی اپنی سنت کے اوپر بیسڈ ہے, اس کا مجموعہ, اس کا کلیکشن ہے رسول اللہ کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ایسی ہم 8 سنتوں پہ بات کریں گے. سب سے کامن سنتیں ہیں, سب سے بنیادی ہیں, لوگ اس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں. وہ 8 سنتیں جس کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے موقع پہ, عید کے دن, خوشی کے دن کیا کرتے تھے, بطور خوشی کے اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے تھے اور اس چیز کا اہتمام کرتے تھے. ایسی 8 سنتیں, اور یہ عام آدمی بھی کرتا ہے, میں بھی, ہم سب کرتے ہیں. اس میں سے وہ 8 سنتیں اگر ہم ڈسکس ابھی کریں گے انشاءاللہ, اس میں سے 5 تو ہیں جو ہم کرتے ہیں. لیکن ہمیں نالج میں ہونا چاہیے کہ اتنی باریک اعمال, اتنے باریک اعمال اور پریکٹسز بھی رسول اللہ کی سنت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تھی پہلی سنت جس کا اہتمام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کیا کرتے تھے, عبادت. ہر وہ عمل جس میں عبادت نمایاں ہوتی ہو, اور دعا کا اہتمام. کب؟ چاند نظر آنے کی جو رات ہوتی ہے, چاند رات, جس کو ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں, یعنی کہ انعام کی رات, ریوارڈ کی رات. جو اعمال پورے رمضان کیے اس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت کا پروانہ عطا کرتے ہیں, ان سے خوش ہو کے. جو روزے رکھے, اور نہ صرف روزے رکھے بلکہ برائیوں سے, شریعت کو فالو کرنے کی کوشش کی, برائیوں سے اجتناب کیا, برائیوں سے رکے, بچے, کوشش کی. شریعت پوری ہم نہیں فالو کر سکتے, گھول کے نہیں پی سکتے, وہ انبیاء کرتے ہیں, لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. تو اس کوشش کے بدلے اللہ تعالیٰ یہ لیلۃ الجائزہ یعنی کہ انعام کی رات, تحفے کی رات, یعنی کہ مغفرت کا تحفہ, مغفرت کا انعام, سب سے بڑا انعام, سب سے عظیم, وہ اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. تو اس کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت ہے, نماز ہے, سنت ہے, نفل ہیں, ان کا اہتمام. اس کے بعد دعا کا اہتمام. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے, اور پہلی سنت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری سنت کہ جب چاند نظر آ جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے. تو اعتکاف سے نکلنے کے دوران جب چاند نظر آتا تھا اور رسول اللہ مسجد سے باہر گھر تشریف لے کر جاتے تھے, تو تکبیر پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. چاند رات پہ جو عید سے پہلے کی رات ہوتی ہے, اور عید والے دن نماز کے اختتام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد جاتے وقت, عید کی نماز پڑھانے کے لیے جب جاتے تھے, اس وقت خاص کر اہتمام کیا کرتے تھے اس تکبیر کا. تکبیر ہمیں پتہ ہے, ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ از دا گریٹسٹ. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. there is no God, no Allah except one. ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں, اور کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور کوئی شریک نہیں جس کو ہم ٹھہرائیں سوائے ایک اللہ کے, ایک وحدہ لا شریک کے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ, اور ساری تعریفیں, praise to be on Allah, all praises on Allah, praise to be Allah, ساری تعریفیں اللہ کے لیے, praise to be Allah. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ, یہ تکبیر ہے. اور لوگ اس کو مسجد جاتے ہوئے, عید کی نماز سے پہلے جب مسجد جا رہے ہوتے ہیں خطبہ سننے, نماز ادا کرنے, تو اس کو زور سے بھی پڑھتے ہیں بعض افراد. تو اس کا ایک الگ لطف, ایک الگ مزہ, ایک الگ چاشنی, ایٹماسفیئر ایک الگ بن جاتا ہے ماشاءاللہ. تو اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. تیسری سنت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن, عید الفطر کے دن نہانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. لازمی, کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان تو صفائی ہے. کلینلینس از دا پارٹ آف فیتھ, یا ہاف فیتھ, آدھا فیتھ تو وہی ہے. تو نہانے کا اہتمام. اچھا, اس پر آپ عید کے دن بھی نہا سکتے ہیں. جو عید سے پہلے فجر کی نماز ہوتی ہے, صبح فجر کی نماز جو ہوتی ہے عید سے پہلے, اس میں بھی ہم نہانے کا اہتمام کر سکتے ہیں. فجر کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ کر پھر عید کی نماز سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کر آ گئے گھر پہ, تو وہ بھی کر سکتے ہیں اہتمام نہانے کا. اور نہانے کے بعد ناخن ٹرم کرنا,
بالوں کو ٹرم کرنا، شارٹن کرنا، جس ایز مچ ایز پاسبل صفائی اس سے ریفلیکٹ ہو، اس سے صفائی کا معاملہ نگلیکٹ نہ ہو سکے، یہ خیال کرنا چاہیے۔ چوتھا، پرفیوم لگانا، عطر۔ رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا اہتمام کرتے تھے کہ سب سے اچھا لباس پہنتے تھے عید کے دن، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کن فائنینشیل کنڈیشنز میں خود اپنی اور اللہ کی رضا سے رہا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود عید کے موقع پہ اچھا لباس زیب تن فرماتے تھے، اچھی خوشبو لگاتے تھے، سب سے اچھی خوشبو، سب سے ایسی خوشبو جو سب سے اچھی ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگایا کرتے تھے۔ اور سب سے اچھی چیریٹی، سب سے اچھا صدقہ، خیرات، فطرہ جو سب سے قیمتی ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ دینے کی ترغیب کرتے تھے۔ تو یہ چوتھی سنت ہے، خوشبو لگانا، بہترین لباس پہننا، اور لباس بھلے نیا نہ ہو، بعض لوگوں کی ایسی فائنینشیل کنڈیشنز نہیں ہوتی کہ وہ لباس ہر سال، یا عید آئی پھر بقرعید بھی آ جاتی ہے 1-1.5-2 مہینے کے بعد، تو پھر سے لباس بنوائیں نیا، لیکن ایسا ہو جو بہت کم پہنا ہوا ہو، جو بہت اچھی کنڈیشن میں ہو، اگر وہ نیا نہ بھی ہو تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی سنت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے جب تک کچھ کھجوریں تناول نہ فرما لیں، یعنی کہ عید کی نماز پہ جانے سے پہلے کچھ بھی کھا لینا، کوئی بھی چیز کھا لینا، کھجور کھا لینا۔ اب ماشاءاللہ سے رمضان بھی نمٹا ہوتا ہے، ختم ہوا ہوتا ہے، تو کھجوریں سب کے یہاں اویلیبل ہوتی ہیں، کیونکہ رمضان پورا ماشاءاللہ کھجور سے افطار کیا ہوتا ہے، پھر تو میجورٹی یہ ہوتا ہے کہ کھجوریں لوگوں کے اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ نے 2 ڈیٹس کھجور اٹھائیں اور آپ رستے میں یا گھر سے نکلنے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے وہ کھا لی آپ نے، اور پھر آپ نماز کے لیے نکلے تاکہ تھوڑی انرجی بھی مل جائے۔ اور یہ ایک سمبل ہوتا ہے یہ چیز بتانے کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن عید کا تحفتاً رکھا ہے، ایز اے گفٹ رکھا ہے۔ جو روزے ہم نے رکھے، جو شریعت پہ ہم چلنے کی ہم نے کوشش کی، اللہ کو منانے کی، اللہ کو ناراض نہ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے اس پر ایک گفٹ دیا ہے عید کی خوشی میں۔ تو ہم آج، تو اللہ نے منع کیا ہے ہمیں کچھ نہ کھانے سے، بھوکا رہنے سے اللہ نے منع کیا ہے، پیاسا رہنے سے اللہ نے عید کے دن منع کیا ہے، سخت ممانعت ہے۔ تو یہ بھی ایک سمبل ہوتا ہے، عید کی نماز پہ جانے سے پہلے آپ نے کھجوریں تناول فرما لی، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اہتمام کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس چیز کو کہ وہ جاتے نہیں تھے جب تک کچھ تناول نہ کر لیں، کھجور اس میں سب سے سر فہرست ہے۔ پھر 7ویں سنت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ نماز یا تو مسجد میں ہو یا کسی ایک اوپن گراؤنڈ میں ہو، جس کو ہم کہتے ہیں عیدگاہ، وہاں پر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ میں نماز، ایک اوپن گراؤنڈ میں نماز ہوتی ہے عید کی اکارڈنگ ٹو سنت۔ لیکن بعض ایسے جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ عیدگاہ اویلیبل نہیں ہوتی، گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہوتا، تو مسجد میں نماز ادا کرنا ضروری ہے، عید کی نماز۔ اور خطبہ سننا تو واجب ہے، کمپلسری ہے، نیسیسری ہے۔ اور ایک آخری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بہت کامن ہے، وہ ہے وش کرنا، دعا دینا، وش کرنا، گلے ملنا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلے ملنا یا عیدی دینا، یہ چیز ان کی لائف سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ خوشی کے موقع پہ مسلمان کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ گلے ملنا یا گلے کیوں ملنا، یہ تو ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا دینا، ایک دوسرے کو دعا دینا، وش کرنا کہ جو ہم نے روزے رکھے ہو اللہ قبول فرمائے، جو عبادتیں کی وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ وہ سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8 جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، انہیں ڈسکرائب بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید
بخیریت و عافیت خوشی کے ساتھ بنا کسی غم کے تکلیف کے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدھ دن میں انشاءاللہ تعالیٰ عید کا چاند نظر آ جائے گا، آج نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کل نظر آ ہی جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری جو کوتاہیاں اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہو گئیں چاہ کر یا نہ چاہتے ہوئے انہیں معاف فرمائے، ان سے درگزر فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو مغفرت کا اس پورے رمضان المبارک میں عبادتوں کے صدقے اور اپنے کرم اور اپنی رحیمی کے صدقے، اپنی جلال اور جلالت کے صدقے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو پوری زندگی میں کیے جانے والی کوتاہیوں اور گناہوں پر مغفرت کا پروانہ نصیب کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں مغفرت کا پروانہ ملنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول و مقبول و منظور فرمائے، ہمارے تمام روزے قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ والآمین، اور ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو کچھ سنا گیا، جو کچھ میں نے آپ تک بتایا، اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو یا کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں دل سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔